5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت۔ ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ سچے محب وطن اور تمام طبقے کے لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ تھے۔ ان کے دور میں سب کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی مکمل آزادی حاصل تھی، ساتھ ہی شریعت کے ہر حکم پر عمل کیا کرتے تھے۔ ان کے اندر اسلامی معاشرے کے قیام کا بھرپور جذبہ تھا۔ وہ تقوی و پرہیزگاری، شرم و حیا، روزہ، نماز کی پابندی اور تہجد کی ادائیگی کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ دینی علوم میں بڑی مہارت حاصل تھی۔ بادشاہ ہونے کے باوجود بہت سی کتابیں لکھی اور سری رنگا پٹنم میں دینی و عصری تعلیم کے لیے جامع الامور نام کی ایک یونیورسٹی قائم کی۔ نیز اہل علوم کو ہر مسجد میں بچوں کی تعلیم کے لیے دینی مدارس قائم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہوں نے میسور کی جامع مسجد تعمیر کروائی تو ملک کے بڑے بڑے علماء و مشائخ کی موجودگی میں فرمایا، اس مسجد کا افتتاح وہ شخص کرے جس کی ایک بھی فرض نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جب کوئی آگے نہیں بڑھ سکا تو نماز پڑھانے کے لیے خود آگے بڑھے اور فرمایا، الحمدللہ آج تک میری ایک بھی فرض نماز قضا نہیں ہوئی، مگر افسوس اتنے بڑے شریعت کے پابند اور عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ کی ساری خوبیوں کو چھپا کر آج ان کی سیرت و کردار کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کو دعوت اسلام دیتا اور وہ اس سے نفرت کرتی تھیں۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی بات سنائی جو مجھے بہت ناگوار گزری۔ میں روتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ اب تو دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا، اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے۔ میں آپ کی اس دعا پر خوشی خوشی باہر نکلا۔ جب اپنے گھر کے دروازے کے قریب پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دروازہ بند ہے۔ میری والدہ نے میرے پاؤں کی آہٹ سنی اور کہا، ابو ہریرہ وہیں باہر رہنا، ادھر میں کچھ پانی گرنے کی آواز سنی۔ ٹھہرا رہا میں۔ میری والدہ نے غسل فرمایا، کرتا پہنا اور جلدی میں سر پر اوڑھنی ڈالنی رہ گئی اور فوراً دروازہ کھول کر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھا تو میں خوشی کے آنسو بہاتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کے حق میں کلمات خیر کہے۔ مسلم۔ ایک فرض کے بارے میں، پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا ضروری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پر قبر کا عذاب اسی سے ہوتا ہے۔ دارقطنی۔ ایک سنت کے بارے میں، سفر سے واپسی کی دعا۔
حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس لوٹتے تو یہ دعا پڑھتے: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون۔ ترجمہ: ہم واپس لوٹنے والے ہیں، توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ ترمذی۔ ایک اہم عمل کی فضیلت: رنج و غم سے نجات۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے اندر اللہ کے دین کی سمجھ پیدا کرے تو اللہ اسے رنج و غم سے نجات دے گا اور اسے ایسے ذریعے سے رزق عطا کرے گا کہ اسے اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ کنز العمال۔ ایک گناہ کے بارے میں کافروں سے دوستی کرنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اے ایمان والو، تم کو یہ چاہیے کہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی نہ کرو، اور اگر کوئی اس طرح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 28۔ فائدہ: دلی دوستی و محبت کسی کافر کے ساتھ جائز نہیں، لیکن ظاہری خوش اخلاقی اور دوستانہ برتاؤ جائز ہے۔ دنیا کے بارے میں: جو دنیا میں اندھا بنا رہا اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا بنا رہے گا، بلکہ راستے سے اور زیادہ بھٹکا ہوا رہے گا۔ سورہ اسراء آیت نمبر 72۔ فائدہ: یہاں اندھا ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ دنیا میں حق کو دیکھنے سے محروم رہا، چنانچہ وہ آخرت میں بھی نجات کا راستہ نہیں دیکھ سکے گا۔ آخرت کے بارے میں قیامت کا حال: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: البتہ قیامت ضرور اس حالت میں قائم ہوگی کہ دو شخصوں نے اپنے درمیان خرید و فروخت کے لیے کپڑا کھول رکھا ہوگا، ابھی معاملہ طے کرنے اور کپڑا لپیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ پھر فرمایا کہ البتہ قیامت ضرور اس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اونٹنی کا دودھ نکال کر لے جا رہا ہوگا اور پی بھی نہ سکے گا، اور قیامت یقیناً اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہا ہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی پلانے بھی نہ پائے گا، اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمے اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔ بخاری۔ طب نبوی سے علاج: مریض کو شفائے کامل کی دعا دینا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی آدمی کسی مریض کی عیادت کو آئے تو یہ دعا دے: اللہم اشفی عبدک ینکأ لک عدوہ او یمشی لک الی جنازہ۔ ترجمہ: یا اللہ اپنے بندے کو شفا دے تاکہ تیرے دشمن کو تکلیف پہنچائے یا تیری رضامندی حاصل کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ جائے۔ ابو داؤد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی: اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، چاہے تم قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ نمبر 2، اپنے ماں باپ کی کبھی نافرمانی مت کرنا، چاہے وہ تم کو گھر اور مال و جائیداد چھوڑنے کا حکم دے۔ نمبر 3، فرض نماز کبھی بھی جان بوجھ کر مت چھوڑنا، اس لیے کہ جو آدمی فرض جان بوجھ کر چھوڑتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذمے سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 4، ہرگز شراب مت پینا، اس لیے کہ شراب تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ مسند